بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر ریاض الخبرہ القصیم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس کا عنوان ہے ایمان کے ثمرات۔ اور اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماریاں اللہ اور زیادہ فرماتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس تکذیب کی وجہ سے۔ تصدیق نہیں کی انہوں نے، دل سے جھٹلانے کی وجہ سے، دل سے نہ ماننے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ دردناک عذاب میں ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس طرح کے لوگوں کی حقیقتیں اور ان کا نفاق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ کسی امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ منافق کا پتہ کب چلتا ہے؟ ایسے نہیں پتہ چلے گا جب ان سے امتحان لوگے، جب ان کو آزماؤ گے کسوٹی پر قرآن و سنت کے، جب ان کو آزمائش میں وہ کسی دنیا کی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن ہیں یا منافق ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 10 اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، لیکن جب وہ اللہ کے سلسلے میں، جب وہ اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچائے جاتے ہیں، انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں کسی معاملے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں کی ایذا دہی کو لوگوں کی ایذا دہی کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے، لیکن وہ اللہ کے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے، وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ آزمائش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے ہو تو وہ جھیلو، صبر کرو، اسے یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا میرے عزیزوں؟ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن کا ایمان مضبوط اور پختہ نہیں رہتا، بلکہ وہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں، جہاں جیسا دیس وہاں ویسا بھیس۔ اس طرح سے یہ منافقین ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کی کہیں فتح ہو گئی، مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اگر کافروں کا کہیں پلڑا بھاری ہو گیا کسی موقع پر تو پھر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ اور ایسے منافقین آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور دنیا میں بھی آج بھی، پہلے بھی تھے، آج بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے ایسے منافقین کی حالت قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 141 کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قال الم نکم معکم وان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم نمنعکم من المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اے مسلمانوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جو تمہارے خلاف انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر تمہیں فتح ملتی ہے، تم غالب آتے ہو کافروں پر، تو آ کے کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تو تمہارے دوست ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر کافروں کو غلبہ ملتا ہے تو کافروں میں جا کر کے کیا کہتے ہیں؟ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے؟ ارے ہم تم پر غالب آنے لگے تھے، لیکن ہم لوگوں نے دھوکہ دے کر مسلمانوں سے تم کو بچا لیا، اور ہماری وجہ سے تم بچ گئے، ورنہ کب تک تم ختم کر دیے جاتے۔ ایسے بھی منافقین موجود ہیں،
ہاں اسلام کا نام لیتے ہیں، مسلمانوں کا نام لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے گیم کھیلتے ہیں، اللہ ان کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے اور فرما رہا ہے ایسے بھی منافقین ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس طرح سے جب یہ اور اسی طرح سے منافقوں کی ایک شناخت اور پہچان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلائی کہ جب ان کو کسی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، فتنے نہ پھیلاؤ، آؤ کتاب اللہ تمہیں آواز دے رہے ہیں، سنت رسول اللہ پہ آؤ، فیصلہ کر لو، لڑائی کس بات کی ہے، اختلاف کس بات کا ہے، تنازع کس چیز کا ہے، جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موجود ہے آؤ اس کے اوپر فیصلہ کر لو۔ تو پھر اگر معاملہ ان کے حق میں ہوتا ہے تو پھر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر معاملہ ان کے حق میں نہیں ہوتا، فیصلہ ان کے عقیدے ان کے عمل کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں اور منہ پھیر کر کے منہ پھلا کر کے چلے جاتے ہیں، ہاں ہمارے یہاں ایسا نہیں ویسا ہے، ہم اپنے بزرگوں کی مانیں گے، ہم فلاں کی مانیں گے۔ سنو، اس حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 48 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، کہ جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تعالوا إِلَى كَلِمَةِ اللَّهِ، آؤ اللہ کے کلمے کی طرف، آؤ رسول اللہ کے فرمان کی طرف، جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، تفرقے نہ پھیلاؤ، پارٹی بندی نہ بناؤ، جماعت سازی نہ کرو، آؤ مسلمانوں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ یہ کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، سنو، یہ مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ مسلمان ہیں جو منافق بنے ہوئے ہیں۔ منافق کی ایک تیسری نشانی یہ بھی ہے کہ جب انہیں قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دی جاتی ہے، آؤ کتاب اللہ سنت رسول اللہ موجود ہے، فیصلہ کر لیتے ہیں، اذا فریق منہم معرضون، تو ایک جماعت ان میں سے منہ پھیر کر کے چل پڑتی ہے، لیکن وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے، اگر بات ان کے مطلب کی بیان کی جاتی ہے، اگر بات ان کے طبیعت، ان کے عقیدے، ان کے عمل کی طرح بیان کی جاتی ہے، ہاں یاتوا الیہ مذعنین، تو بڑا کان لگا کر کے سنتے ہیں، دیکھو ہماری بات ہو رہی ہے، بڑا کان لگا کے بتاؤ ایسے لوگ بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ بولو ہاں، اور بہت تعداد ہے ایسے لوگوں کی، ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے۔ اس طرح سے میرے عزیزو، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرو، جیسا بھی اللہ نے تم کو دیا رب کے کلمے کے لیے بلند کرو، چلو، تو بزدل اور خوف ہو جاتے ہیں، بزدلی اور خوف ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، سورہ الاحزاب آیت نمبر 19، کہ جب انہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور جہاد کے لیے اور کافروں سے مقابلے کے لیے بلایا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں ان کے ان پوٹلوں میں ایسے گھومنے لگتی ہیں، پھرنے لگتی ہیں، جیسے کوئی کسی کے اوپر موت طاری ہو تو اس کی آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، اس طرح مارے ڈر کے گھبرا کر وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ منکرات اور فواحش کو پسند بھی کرتے ہیں، منکرات کو پھیلانا، فواحش کو عام کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے، اور ایسے لوگوں سے جو منکرات کو پھیلاتے ہیں، فواحش کو پھیلاتے ہیں، بدعقیدگیوں کو عام کرتے ہیں، بد کرداریوں کو عام کرتے ہیں مسلم معاشروں میں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو ان میں وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی منافق ہیں جو پھیلاتے ہیں، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی منافق ہیں، اور طاعت اور خیر بھلائی کو ناپسند کرتے ہیں، طاعت کی طرف بلاؤ، خیر کی طرف بلاؤ، ناپسند کرتے ہیں، صدقات و خیرات سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور برائیاں، بدعقیدگیاں، شرک، بدعات، حرام خوریاں امت کے اندر پھیلاتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اور صدقات اور خیرات سے اپنے ہاتھوں کو روک رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو وہ بھول چکے ہیں، اللہ بھی انہیں بھلا چکا ہے، وہ اللہ کو بھولے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا دے گا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، ارے یہ منافق ہیں، منافق جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ فاسق۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 یعنی 67، اللہ کے بندو، جو بندہ سچے دل سے، سنو، جو بندہ سچے دل سے مانے، ایمان لائے اور زبان سے اقرار کرے، اب یہ ایک شکل ہو گئی منافقین کی، جو عمل بھی کر رہا ہے، زبان سے اعلان بھی کر رہا ہے لیکن دل سے نہیں مان رہا ہے، ایک شکل ہو گئی۔ دوسری شکل سنو، جو بندہ دل سے مانتا بھی ہے، ایمان لایا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اپنے عمل سے اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے، اپنے کردار سے اپنے دل کی اور زبان کی مخالفت کرتا ہے، کلمہ شہادتین لا الہ محمد رسول اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کو مانتا ہے وہ،
اللہ کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے اور دل سے بھی مانتا ہے، اللہ کو دل سے بھی مانتا ہے اور زبان سے، بولو، لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ اس کی کیا مثال بتائیں؟ کئی مثالیں۔ نماز سے پہلے ایک بڑی بھاری چیز ہے جس کو سب بھولے ہوئے ہیں اور بس پھٹ سے نماز اور روزے پہ جاتی ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا ضابطہ اور قانون نیم کیا ہے؟ بولو، شہادتین ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اس کے تقاضے ہیں۔ یہ جس طرح نماز کے تفصیلات ہیں، ایسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بھی تفصیلات ہیں۔ تو وہ زبان سے اقرار تو کرتا ہے اور دل سے مانتا بھی ہے، اللہ کو اقرار بھی کرتا ہے، لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے۔ مثلا ایک شخص تمہارے پاس آیا، اس نے کہا بھائی صاحب عبداللہ میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، دل سے پڑھا، زبان سے اقرار بھی کیا، لیکن کسی دن آپ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ فلانے سڑک کے اوپر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو اور وہاں مورتی رکھی ہوئی ہے، وہاں جا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگ رہا ہے۔ بولو، آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا نرنے کریں گے آپ؟ کیا ڈیسیشن ہوگا آپ کا؟ بولیں، کیا فیصلہ؟ وہ مسلمان آپ اس کو کہو گے؟ بولو، حالانکہ آپ نے دوبارہ اسے پوچھا یار یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، یہ تو مورتی کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کچھ لوگوں نے اوپر بٹھا کے پوجنا شروع کیا، جو اگر کچھ کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے آدمی مانگتا ہے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس کا نام گوپی ناتھ ہے، اس کا نام نتھو رام ہے، اس کا نام کچھ بھی ہے، راجیش ہے، جے پرکاش ہے، کچھ بھی ہے، المہم جو بھی نام ہے اس کا، وہ بیچارہ اگر بٹھا کر کے پوجتا ہے اور اس کو ہاتھ پھیلا کر کے آپ نے دیکھا، حالانکہ آپ نے اسے کلمہ بھی پڑھایا ہے، وہ دل سے مانا بھی ہے، زبان سے اقرار بھی کیا، لیکن عمل سے وہاں جا کر کے کچھ اور کر رہا ہے، آپ اس کو کہو کہ کافر ہے، بھلے اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا ہے، آپ اس کو جانتے پہچانتے ہو، لیکن ہماری صفوں میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، وہ جناب علی زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، اللہ کا دل سے مانتے بھی ہیں، لیکن وہ نیچے جو لوگ سوئے ہوئے، یہ تو اوپر سو رہے ہیں نا بے جان، یہ جو نیچے جو بے جان پڑے ہوئے ہیں ان کو ان کے سامنے جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے۔ اب بتاؤ اس کو کیا کہو گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ وہ بٹھا کر کے پوجتا ہے وہ کافر ہے، یہ سلا کر کے اندر پوجتا ہے، اس کو کیا کہیں گے یہ میں نہیں بتا سکتا، آپ ہی فیصلہ کرو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم مگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر توفیق ہو سچ بولنے کی تو اپنی بھی طرفداری نہ کرنا، اگر توفیق ہو، اور یہی وہ حق بات ہے جس کے بولنے پر زبان کاٹنے کے طعنے اور تتندے دیے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن چلو تم دھمکی دو، زبان کاٹو گے، اللہ کے ہاں تمہیں، اللہ ہمیں، کافروں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ کاٹے تھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت میں اللہ نے سونے کے پر عطا فرمائے ہیں اور ان پروں سے اب جعفر بن ابی طالب جنت میں تیر رہے ہیں۔ تم زبان کاٹو گے، اللہ لمبی اور زبان دے گا، اور اب لمبی زبان والا پیدا کرے گا جو تمہیں کاٹے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، یہی نفاق ہے، یہ بھی کفر ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں، آپ دل میں تصدیق کریں، لیکن آپ کا عمل اس کا انکار کرے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، لیکن آپ دیوی دیوتاؤں کو پکار رہے ہیں، یہ معبود بنانا نہیں ہے۔ آپ رام لکشمن کو پکار رہے ہیں، معبود بنانا نہیں ہے۔ آپ خواجہ غریب نواز پاک پٹن حجویری اجمیری کو آواز دے رہے ہو، یہ معبود بنانا نہیں ہے۔ کس کو پکارا جاتا ہے، کس کو آواز دی جاتی ہے، اور کس لیے تم آواز دے رہے ہو؟ ان سے پوچھو، یہ کہیں گے کہ غوث پاک بغداد سے آ کر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اپنا تصرف فرماتے ہیں۔ وہ بڑے باضمیر ولی ہیں، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ تو غوث پاک بھی آتے ہیں، ان کے چلے لگاتے ہیں، ان کے جھنڈے لگاتے ہیں، بولو، تعزیے بناتے ہیں، شدے بناتے ہیں، علم بناتے ہیں، پنجے بناتے ہیں، اور جناب علی نالین تک پوجتے ہیں۔ وہ دیکھو پاکستان میں بڑے زمانے سے پتہ نہیں اللہ بہتر جانے کہاں تک سچ کہاں تک جھوٹ، وہ نالین مبارک ہی جامع مسجد نے کسی نے اڑا لیا۔ ارے جو نالین اپنا تحفظ نہ کر سکے وہ تمہیں کیا نفع؟ باقاعدے اس کو باقاعدے زیارت کروائی جاتی تھی اور اس کے اوپر پیسے بٹورے جاتے تھے۔ چنانچہ
70 बरस से एक मस्जिद में इमाम, मैंने अपने कानों से इंटरव्यू BBC लंदन से सुना, उनसे जब पूछा गया कि हजरत आप ये बतलाएं कि वो जो नालैन शरीफ जिसने चोरी की है उसने किस लिए चोरी की है, आप कुछ निर्णय दे सकते हैं, आप कुछ तज्जिया कर सकते हैं, कुछ बतला सकते हैं? तो उसने क्या कहा, वो बुजुर्ग मौलवी साहब बतलाते हैं वो उससे तिजारत करेंगे, पैसे कमाएंगे, इसीलिए उसने चोरी की। अब दिल का चोर जुबान पे आया, खुद वही काम करते थे इसलिए पता है कि वो भी यही काम करेगा, हमारी कमाई जाएगी, नालैने मुबारक बेच बेच करके अपना जहन्नम भर रहे हैं। कदमे रसूल है या कदमे फलां है या कदमे शैतान है, अल्लाह बेहतर जाने, उसका ना कोई उसकी तारीख है, ना कोई हिस्ट्री है, ना ही उसका कोई वो है, बस वहाँ बाले मुबारक है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो जगह जगह देखें, जामा मस्जिद में देखें, वहाँ भी नालैने मुबारक पत्थर पे जनाब अली दिखा दिखा के गिलाफ में चूमता और चाटता है, रखता है, हमने अपनी आंखों से देखे हैं, गए हैं। बहरहाल नजराने मांगते हैं, इस तरह खाने पीने के धंधे बनाए हुए हैं। अल्लाह करे चुराने वाले को, जो चोरी किया अल्लाह उसकी नीयत अगर ये हो कि शिर्क की जड़ें कटें तो अल्लाह उसे जिंदा रखे, बोलो आमीन। हाँ, और अगर तौहीन हो तो अल्लाह उसे हिलाको बर्बाद फरमाए, बोलो आमीन। हम तो ये कहें कि चाहे जैसे भी चलो वो शिर्क की जड़ तो कटी, जाके कहीं वो बंदा दफन कर दे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा वो नालैने मुबारक, न शिर्क के अंदर लोग डूबेंगे, है कि नहीं? और ये तो नबी का नालैने मुबारक है, लोगों ने तो वसाइल से 36 करोड़ तो वो पूजते हैं, ये 72 करोड़ नालैने मुबारक और शद्दे और हम जोड़ लो, गली गली में जगह जगह जनाब अली चबूतरे बना बना करके पूजा पाठ शुरू हो। मुसलमान ये क्या? तो मेरे अजीजों, एक शख्स वो है जो जुबान से दावा करता है और दिल में मानता भी है। हम ये नहीं कहते ये दिल से नहीं मानते, लेकिन वो क्या करता है, अल्लाह के सिवा गैरों से फरियाद करता है, उन्हें हाजत रवा समझता है, मुश्किल कुशा समझता है, असहाबे कब्र के लिए जाके बकरे मुर्गे ज़बह करता है, गाय भेड़ बकरी डेगे ठनकाता है, भंगड़े डालता है, कव्वालियाँ गाता है, फूल और चादरें और पत्तियाँ चढ़ाता है, और वहाँ जा करके मुर्दों को पुकारता है, औलिया सालिहीन का नाम ले ले करके आवाज़ देता है, या ख्वाजा गरीबुन नवाज, या दाता गंज हजवेरी, या गुलबर्गा वाले, या पाक पटन, या हजवेरी, या कचौचा, या बहराइच, या फला, या शहीद, या फलाने अस्तगफिरुल्लाह। और अभी हमें रास्ते में हमारे कुछ बिरादरान बता रहे थे रायचूर के, अजीब बात याद आई, कोई भुजबल शरीफ है, भुजगल शरीफ, यानी वहाँ कर्नाटक में, अभी वो भी गांव का नाम है भुजगल शरीफ। वल्लाह वो बता रहे थे कि अभी वो बाबा जिंदा है और उसका मजार पहले ही बन गया है। वल्लाह, हाँ, बाकायदे मजार बना हुआ है, चादरें चढ़ाई जा रही हैं, फूल चढ़ाए, बाबा किसी से मिलते नहीं हैं, क्यों? उनके इबादत में डिस्टर्ब होता है। औज़ु बिल्लाह। हमने सोचा हमारे दिल में ये बात आई, एक वो नबी जो अपने सहाबा की इमामत भी करवा रहा है, वादो नसीहत भी कर रहा है, बाजारों में भी जाके दुकानदारों को नसीहतें भी कर रहा है, अपने बीवियों से बातें भी कर रहा है, अपने चाहने वालों के झुरमुटों में बैठ रहा है, जहाद भी सबीलिल्लाह कर रहा है। ये कुन्नन नालायक उम्मती बेज़मीर बेहया बेगैरत, ये घर के कोने में औरत की तरह बैठ के क्या अंडे बच्चे दे रहा है। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, अरे तुम कौन से मुंह लेकर के बाहर आओगे? दुनिया थूकेगी नहीं कि हजरत अभी आप बाहर ही उपस्थित हैं और मजार शरीफ पहले बना हुआ है। लेकिन मेरे समझ में एक बात और आती है, अगर लोग मुर्दे नीचे रहते, बाबा लोग तो मुंतकिल भी होते रहते हैं, अगर नीचे मुर्दा रख करके लोग पूज सकते हैं तो जिंदा वली क्यों नहीं पूज सकते? हाँ, अगर मुर्दा वली पूज सकते हैं तो शायद ये वो तमाचा मार रहा हो लोगों के ऊपर कि लोग तुम तो मुर्दों को पूजते हो, हम तो जिंदा वली हैं, कोई बात नहीं, हमें पूजो, हमारे मजार पे आओ, खलास, हम तुम्हें आशीर्वाद दे दिया करेंगे। मेरे भाइयों, ये मुसलमानों का हाल है। बताओ, ऐसा करने वाला मोमिन हो सकता? बोलो हाँ। और ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है, उसकी निस्बत इस्लाम की तरफ झूठी है और उसके तमाम इबादात भी बातिल हैं, यहां तक कि वो अल्लाह से तौबा करे और अल्लाह के दीन को अल्लाह के लिए खालिस करे। मेरे भाइयों, इसी तरह से तीसरी कैटेगरी वो आदमी जो अपनी निस्बत इस्लाम की तरफ करता है और कहता है कि मैं मुसलमान हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ता है, लेकिन अरकान इस्लाम अदा नहीं करता। मसलन न नमाज पढ़ता है, न रोजा रखता है, न हज करता है, न ज़कात देता, न सदक़ात करता है, तो बताओ ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता? बज़ाहिर मुसलमान होगा लेकिन मोमिन
نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا اسلام کی طرف منسوب ہونا یہ باطل ہے، جھوٹ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ کلمہ شہادتین کا جو حق ہے، اس کا جو مطالبہ ہے، اس کے مطالبوں کو پورا نہیں کر رہا اور فرائض اسلام کو ادا نہیں کر رہا، تو پھر ایسا شخص لاکھ نسبت اپنی کرے، بہرحال وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے ترک صلاۃ اور ترک زکوٰۃ کو کفر قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ کافر نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں، روزہ اور زکوٰۃ دینے لگیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو اے مومنوں ان کی راہوں کو چھوڑ دو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5، یعنی ان سے تم باز پرس نہ کرو، وہ سمجھو مومن ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے معلوم ہوا کہ جو نماز نہ قائم کرے، زکوٰۃ نہ ادا کرے، نہ تو انہیں معاف کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ہمارے دینی بھائی ہوں گے، بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں شرک اور کفر سے، نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اے مسلمانوں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر نماز اور روزے قائم کرتا ہے تو ہمارا دینی بھائی ہے، اگر نہیں قائم رکھتا ہے اور اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، وہ عہد اور پیمان جو ہمارے ان کے درمیان، کافروں کے درمیان ہے، وہ نماز ہے، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کفر کے درمیان، کافروں کے درمیان فرق یہ ہے نماز فرق کرنے والی ہے، نماز چھوڑتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے، اور نماز یہ دین کا کھمبا ہے، جس نے اس کو چھوڑا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ اس لیے میرے عزیزو یہ تمام سب تفصیلات ہیں ایمان کی۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور آپ کو بتلا چاہوں کہ یہ ایمان کے تقاضے ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے۔ رہا وہ امور جو اطاعت اور فرما برداری سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان اور اسلام کے ارکان سے ان کا رشتہ نہیں، نہ اسلام کے نواقضات سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح شرک کے علاوہ، شرک اور کفر کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں، جو دیگر ذنوب اور معاصی ہیں، اگر کسی نے ان کا ارتکاب کیا، اگر کسی نے وہ گناہ کیا تو غور سے سننا میری بات کو، اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا، اسے کافر مثلا اس نے شرک اور کفر کے علاوہ ایمان اور اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کے علاوہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا، مثال کے طور پر اس نے زناکاری کر لی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس نے زناکاری کر لی، اس نے قتل کر دیا، اس نے چوری کر لی، اس نے گالی دے دی، اس میں کچھ اس طرح کے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں، اگر کسی نے کر دیا تو پھر ایسا شخص کو ہم کافر بولو نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کے گناہ کے مطابق اس کے ایمان میں نقص اور کمی واقع ہو جائے گی۔ جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اہل السنہ والجماعہ نہیں ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ والحدیث کے درمیان یہ عقیدہ ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ شرک اور کفر اور ایمان کے تقاضوں اور نواقضات کے علاوہ اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے چوری گھٹیا ہی جیسا تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے گناہ کے حساب سے، بڑے اور چھوٹے ہونے کے حساب سے اس کو، اگر اس نے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے جیسے چوری اور قتل وغیرہ ہے تو اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا، البتہ اس کو فاسق کہا جائے گا۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ فاسق کہا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے چھوٹے گناہ کیے ہیں، اس نے چھوٹے گناہ کیے ہیں، چھوٹا جرم کیا ہے تو ہم اسے فاسق تو نہیں کہیں گے، البتہ یہ کہیں گے اس کے ایمان میں کمی واقع ہوئی ہے۔ البتہ اگر وہ علی اعلان چھوٹے گناہ کرتا ہے تو یہ بات کا خدشہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ میں داخل ہو جائے گا اور وہ اس کی وجہ سے فاسق قرار پائے گا۔ اور اسی طرح سے میرے عزیزو، میں نے بتایا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، چنانچہ نیکیوں اور طاعتوں سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور برائیوں اور گناہوں سے یہ گھٹتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بے شمار دلیلیں اور حدیث پاک میں اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ ایک دلیل میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا سورہ مریم آیت نمبر 76، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت پہ آتے ہیں اللہ ان کے ہدایت کو آگے بڑھاتا ہے، زیادتی فرماتا ہے، اور یہ ہدایت ایمان ہے۔ یہی ایمان یعنی جو لوگ صحیح طور پر مومن بنتے ہیں اللہ ان کے ایمان کے اندر زیادتی فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، اب اگر کوئی شخص یہ ایمان کی حقیقت اور یہ رہی ایمان کی سٹوری اور ایمان کی کہانی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اب
اگر اب یہ ایمان کا معنی مفہوم اور اس کے علامات میں نے آپ کو بتلائے ہیں. اب اگر آپ ایمان قبول کریں گے، ایمان لائیں گے تو اسے کیا ثواب ملے گا، میں مختصر اور جلدی سے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ثواب اور اجر بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں. ایمان کی حقیقتوں کو سمجھ لیا آپ نے، اور میں نے اس لیے سمجھایا کہ اس کو نہیں سمجھو گے تو پھر آگے بڑھنا، آگے سمجھانا مشکل ہے. تو اب جب آپ اس طرح کا ایمان لائیں کہ اللہ کے اوپر دل سے تسلیم کریں، اللہ اور اس کے رسول کی کو اور ان کی تعلیمات کو دل سے مانیں، زبان سے اقرار کریں اور عمل سے آپ اس کا اظہار کریں، آپ اس طرح کے مومن بن جائیں گے تو پھر اس کی بے شمار خوبیاں اور لا محدود برکتیں اور لامتناہی خوشیاں اس ایمان کے لانے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہیں. چنانچہ اللہ فرماتا ہے امن و سلامتی، ہدایت اور رہنمائی دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اللہ کہتا ہے اگر تم ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں یہ سب عطا کریں گے، امن بھی دیں گے، سلامتی بھی دیں گے، سکون بھی دیں گے، بے خوفی بھی دیں گے، اور اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چنانچہ سورہ انعام آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، ظلم سے نہیں ملایا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہوں نے ظلم نہیں کیا. یہ ظلم کیا ہے بتاؤ؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، ظلم کیا ہے؟ بولو مسلمانوں، ظلم کیا ہے؟ قرآن پڑھو قرآن. اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو جس نے ایمان قبول کیا، ایمان لایا، لیکن اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، یعنی اس کا درخت جو ایمان کا ہے اس میں شرک کا کیڑا نہیں لگا. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ شرک کا کیڑا اس میں نہیں ملا، لگا، ایمان لایا وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، شرک کے کیڑے اس پیڑ میں لگ جاتے ہیں. تو میں نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ اس سے پھل نہیں آئے گا. اگر کوئی شخص ایسا ایمان لایا ہے کہ شرک کا کیڑا چپکا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے نہ امن ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی ہدایت ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی سلامتی ہے. وہ دنیا میں بھی ذلیل رہیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل رہیں گے. ان کا کوئی بھی عمل کوئی فائدہ پہنچا سکتا، ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا نہیں. فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملاتے. صحابہ کرام نے یہ کہا اینا لا یظلم یا رسول اللہ، ہم میں کون ہے جو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا؟ ہم کسی کو تماچا مار دیتے ہیں، غصہ آتا ہے کبھی کسی کو گالی دے دیتے ہیں، یہ بھی تو ظلم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ ظلم تو بہت چھوٹا ہے، سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. مدنی تاجدار نے اس آیت کریمہ کی تفسیر قرآن سے فرمائی اور وہ فرما رہے ہیں یہاں پر وہ ظلم مراد ہے شرک، یعنی ایمان لائے اور شرک سے نہ ملے، مشرکوں سے نہ ملے، شرک نہ کرے. تو پھر اللہ فرماتا ہے اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن و شانتی ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں. تو مسلمانوں سن لو، نہ داڑھی دیکھو، نہ موچھ، نہ چگا دیکھو، نہ جبا، نہ ٹوپی دیکھو، نہ ٹوپا، نہ لوٹا دیکھو، نہ بدنی، نہ مسلح دیکھو، نہ تسبیح. سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ بولو کیا دیکھو گے؟ ایمان اور عقیدہ دیکھو گے. کیا دیکھو گے؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. ایمان دیکھنا، ایمان درخت برخت ہرا بھرا ضرور ہے لیکن کیڑا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ اگر کیڑا نہیں لگا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اگر مشرک ہے اور آسمان پر مسلح بچھا کے چل رہا ہے وہ مومن مسلمان ہو سکتا نہیں. یہ ضابطہ دے کے جا رہا ہوں، کبھی دھوکہ نہ کھانا ان پیر پگاڑوں سے، ان شعبدے بازوں اور ان جادوگروں اور ساحروں سے. کافروں میں سادھو سنت بن بیٹھ کر کے اپنی پوجا کروا رہے ہیں، مسلمانوں میں مسلمان بن کر کے یہی جادوگر کافر مسلمانوں کی جیبیں، مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں، مسلمانوں کی عزت و آبرو سے اور ان کے ایمان و عقیدے کو کھوکھلا کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ شیطان دھوکہ ایسے نہیں دے گا کہ شراب کی بھٹی میں بیٹھ کر میں کدے اور میں خانے میں بیٹھ کر کہے گا میاں ایمان لے آؤ یا آؤ میری بات کو مان لو. کوئی شیطان ایسے دھوکہ نہیں دے گا. شیطان تمہاری جیسی تصور تمہارا جیسا ہوگا نیک آدمی کا،
اسی تصور میں آ کر کے، اسی تصور کا پیکر بن کر کے تمہارے سامنے آ کر تمہیں صراط مستقیم سے ہٹائے گا۔ لیکن اگر تم مومن ہوگے اور ایمان قرآن و سنت کا مجموعہ ہے، یاد رکھو کوئی بھی ہو اس سے کہو رب کا قرآن دکھلاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھلاؤ، خلاص بعد میں بات ہوگی۔ ایمان اور عقیدہ کبھی دھوکے میں نہ آنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ تو نمبر 1 پہلا پھل کیا ملے گا ایمان کا؟ جو مومن ہوگا اسے دنیا میں بھی امن و چین اور آخرت میں بھی۔ آج مسلمانوں کو امن اور چین نصیب ہمارے اپنے ملکوں کو دیکھ لو ہے کہیں؟ آپ سعودی عربیہ سے جاتے ہو، پلین اترتی ہے وہیں سے دل میں دھک دھکا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں جاتے ہو، ہمارے ایک بھائی ہیں بتا رہے ہیں، ہم گئے، ہم رات کو نہیں سوتے تھے، دن میں سوتے تھے، اور ہمارا بھائی کلاشن کوپ لے کر کے دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، پتہ نہیں کب کوئی آئے ٹھکا کر کے مار کر کے چلا جائے۔ امن نہیں، سکون نہیں، چین ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہندوستان کا حالت آپ کو پتہ ہے، اگر راڈو گھڑی پہنے ہو، ہاتھ کہیں باہر ہے تو وہ گھڑی نہیں نوچے گا، ارے گھڑی نوچ کے لے جائے تو کوئی بات نہیں، وہ ہاتھ ہی چھرے سے کاٹ لے گا واللہ۔ ہاں جیب میں 10-20 روپے بھی لے کے چلنا مشکل۔ ہر جگہ یہ حال ہے، جیب کترے، چور، اچکے، ڈاکو ایسے دندناتے ہوئے مسجدوں میں، گھروں میں، ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ حقیقت امن نہیں، سکون نہیں، چین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے ایماندار وہاں نہیں ہیں، بے ایمان اکثر ہیں، بے ایمان مشرک موجود ہیں جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے، کوئی قبر کو پوج رہا ہے، کوئی جھنڈے کو پوج رہا ہے، کوئی شدے کو پوج رہا ہے، کوئی علم کو پوج رہا ہے، کوئی پنجے کو پوج رہا ہے، کوئی کبوتر، کوئی طوطے شاہ، کوئی ہرے شاہ، کوئی اجالے شاہ، کوئی مرغے شاہ، کوئی بھوجل شاہ، کوئی کالے شاہ، کوئی ہر جگہ ڈیگیں ٹھنکائی جا رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، تھاپ اور ناچ ہو رہی ہے، شریعت اور طریقت اور معرفت کے افسانے بیان کیے ہے کہ نہیں ہے؟ کرامت اور منافات کے وہ پوتھیاں کھولی جا رہی ہیں، ہمارا بزرگ ایسا، وہ کہتا ہمارا بزرگ ایسا، وہ کہتا ہمارا بزرگ سمندر میں ڈوب کے آیا، وہ کہتا ہمارا بزرگ یہ کیا، وہ کہتا ہمارا بزرگ کشتیوں کو نکال دیا۔ وہ اپنے اپنے بزرگوں کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں، خود جہنم میں جا رہے ہیں۔ ابے وہ بزرگ تھے تو تیرا کیا پدرم سلطان بوچ چش، تیرا باپ بادشاہ تھا، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ اپنی دیکھ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، یہ بزرگ آئیں گے قبر میں تمہیں بچانے کے لیے، تمہارے سوالات کے جواب دینے کے لیے؟ لیکن ہاں بعض پیر ایسے بھی ہیں باقاعدے بتلاتے ہیں کہ خواجہ غریب النواز غوث پاک کی نیاز دیتے رہو، 11ویں مناتے رہو، 11ویں والا آئے گا قبر میں، ہاں 11ویں والا آئے گا۔ اور اللہ معاف کرے، وقت زیادہ ہو رہا ورنہ میں تفصیلات بتاتا۔ اعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بندے ناچیز کا پیر و مرشد مر گیا، جہنم رسید ہوا، وہ 5 وقت کی نماز کبھی بھی تکبیر اولا نہیں چھوٹتی تھی اس کی، اور تکبیر اولا اس کی کیسے چھوٹے؟ نماز سورج بھلے نکل آئے، جب تک حضرت نہیں آئیں گے تکبیر نہیں کہی جائے گی۔ ہم نے کہا ایسی نماز پڑھنی ہو تو آدمی تو ماشاءاللہ تبارک اللہ کبھی زندگی میں نماز نہ چھوٹے، کہ خود نماز اس کی نوکر نہ، نماز کا نوکر نہ بنے، نماز کو اپنا نوکر بنا لے، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا تھا۔ وہ اپنی تقریروں میں کہتا تھا، اللہ کی قسم، اللہ نپٹے اس سے، واللہ کہ دفن کیا مردے۔ اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اپنے ملکوں میں قوالیاں بھی گاتے ہیں، اس موضوع پر قوالی بھی ہے۔ اور منکر نکیر آئے، اتنے بڑے بڑے دانت، اتنے بڑے بڑے گروز، اس کی تفصیلات بتاتا تھا کہ اگر پہاڑ پہ رکھ جائے سرما ہو جائے۔ آئے اور اس سے کہا من ربک کا، اس نے کہا یا غوث المدد، کہا ما دینک کا، کہا یا غوث المدد، کہا ماذا تقول فی شان ھذا الرجل، کہا یا غوث المدد۔ اتنے میں غوث پاک آ گئے، غوث پاک آئے اور منکر نکیر کو ایک ہاتھ میں منکر کے پر کو پکڑا، ایک ہاتھ میں نکیر کے پکڑا، دونوں فرشتوں کے پروں کو پکڑا اور کہا آئے ہو حساب کتاب لینے؟ تمہیں نہیں معلوم یہ ہمارا مرید ہے، یہ ہمارا چاہنے والا، ہم پیر روشن ضمیر ہیں، ہاں یہ ہماری نیاز دلاتا ہے، آئے ہو تم اس سے سوال جواب کرنے کے لیے؟ اب منکر نکیر کو غوث پاک نے پکڑا، دیکھ ہٹاکھٹ، دیکھ ہٹاکھٹ، دیکھ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اے اللہ جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لعنتیں نازل فرما، ہمارے ان کانوں نے سنا ہے، دیکھ ہٹاکھٹ، دیکھ ہٹاکھٹ، من ربک کا، من ربک کا، ما دینک کا، ما دینک کا۔ آئے واللہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو چولے بدل کر امت محمدیہ میں نائبین رسول بنے ہوئے ہیں، پیر و مرشد کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتاؤ رب کے قانون کا تمسخر اور مذاق نہیں ہے یہ؟ بولو بولو،
یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں. میں کہتا ہوں یہود اور نصارہ کے بھی یہ عقیدے نہیں تھے جو اس دور کا، اس صدی کا اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والا یہ بدکار بدعتی جو مریدینیوں سے راتوں کو اپنے پیر اپنے سر دبواتا. ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے نانی کے آگے ننیھال کا تذکرہ نہیں کرتے. زبان کھلے گی تو حقیقتیں بے نقاب ہوں گی، اور ہمارے سامنے کوئی اپنے تقوی طہارت اپنے مولویوں ملانوں شیخ الحدیثوں کا تذکرہ نہ کرے. ہمارے سامنے سارے برہنہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بندے ناچیز انہی راہوں سے گزرا ہوا ہے. تمہیں معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو، تم تو پیر کو دیکھ کر ہی سجدہ کر بیٹھتے ہو. اندر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے. ہم اندر کے بھیدی ہیں، ہمیں پتا ہے، تمہیں نہیں پتا ہے. اس لیے مسلمانوں کہ ناخن لو، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں میرے عزیزو. یہ شرک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اب بتاؤ جب ایسے لوگ امت کا بیڑا غرق کریں گے تو کافر جوتے نہیں مارے گا تو کیا حلوے ماٹے کھلائے گا؟ بولو. گجرات میں 25-25 30-30 کو ایک ایک گلی میں ایک ایک مزار ہے. احمد آباد ہو، گودھرا ہو، ہر جگہ. کیا ہوا؟ کوئی آئے بچانے کے لیے؟ بولو غوث پاک نہیں آئے؟ کیا ان کو پکارا نہیں گیا ہوگا؟ ارے وہ مشرکین جب ان کی کشتیاں دریاؤں میں پھنستی تھیں، اکرمہ بن ابی جہل دوڑے ہوئے آئے نبی کے دربار میں، کہنے لگے ہماری کشتی ہم مکے سے بھاگے تاکہ ہم آپ کے پناہوں میں نہ آ سکیں. ہماری کشتی جب دریا میں پھنسی ہم نے اپنے بتوں کو پکارا، ہمیں کسی نے نہیں بچایا، ہم نے اپنے بتوں کو پھینک دیا. اب لوگوں نے کہا یا رب محمد، اے محمد کے رب ہمیں نجات دے دے. اللہ نے، محمد کے رب نے کشتی باہر کی. میرے دل میں آیا کہ جب محمد کا رب اس دریا میں ہماری نگہبانی کر سکتا ہے تو محمد اسی رب کی طرف تو بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم اس سے کیوں بھاگیں؟ چلو اس کے پاس. دوڑے ہوئے آئے، دامن رسالت سے سمٹ کر رونے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کون؟ ابو جہل جیسا دشمن رسول، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل. اللہ نے اسے جنتوں سے ہمکنار کیا. یہ ہے ایمان کی دولت. پل بھر میں رتی، پل بھر میں ماشا. ذرے کو آفتاب، آفتاب کو ذرہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. میرے عزیزو، میرے دوستو اور میرے بھائیو، دنیا اور آخرت کی عیش اور خوشیاں چاہتے ہو، زندگی بہترین بسر کرنا چاہتے ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے صحیح مومن بن جاؤ. اس ایمان کا پھل بہت میٹھا ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. رب کا فرمان سنو، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثى، مرد ہو یا عورت جو بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہو مومن، اور وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبۃ، تو ہم اسے مقدس اور پاکیزہ، صاف اور ستھری، چین اور سکون کی زندگی عطا فرماتے ہیں. کس کا کلام ہے یہ؟ بولو. جمن کا، شبراتی کا، ملے کا، واعظ کا، مولوی کا؟ نہ، یہ عرش والے رب کا کلام ہے، اس کا قرآن ہے، اس کا فرمان ہے کہ جو عمل صالح کریں گے، نیک عمل کریں گے اور صحیح ایماندار ہوں گے، مرد ہو یا عورت، اللہ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ٹوٹا پھوٹا، اس سے اچھا بدلہ ہم آخرت میں انہیں عطا فرمائیں گے. دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی، اور اس کی غداری کر کے دنیا بھی مٹ رہی ہے اور آخرت بھی. ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کے ہاتھوں مارے جائیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، کافر ہمیں مارے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ یہاں جائیں اور اللہ کہہ دے تو تو مسلمان ہی نہیں تھا. تو ہم یہاں سے بھی گئے اور بولو کیا ہوگا ہمارا حشر. اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے ایمان کو صحیح کرو. سورہ النحل آیت نمبر 97 کی یہ آیت ہے. اسی طرح سے نمبر 3، اہل ایمان مومنین حقیقی کا اللہ تبارک تعالیٰ دفاع فرماتا ہے. کیسے دفاع؟ جو مومن ہوتے ہیں سچے پکے، اللہ ان کا دفاع فرماتا ہے. کیسے؟ ان کو اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے روک دیتا ہے، یا آ گئی ہے ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو آسان کر دیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، کافر اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اللہ اس کو وہیں اندھا کر دیتا ہے. وہیں دفاع فرماتا ہے مومنوں سے.
صالحین سے اللہ دفاع فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 38 ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اپنے مومن بندوں کا دفاع کرتا ہے، دفاع کرتا ہے دشمنوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، ان سب کو مومنوں سے دور رکھتا ہے. آج ہم کاٹے پیٹے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں ایمان، بولو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. رب فرما رہا ہے اکثر و بیشتر ایمان کے دعوے دار مشرک، شرک کر رہے ہیں. پھر کہاں سے یہ ہو؟ میرے عزیزو، عزت و منزلت بھی یہی ایمان کا ثمرہ ہے. ایمان کے بدولت عزت و منزلت ملتی ہے. اللہ فرماتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو. مسلمانوں، مومنوں، تم ہی سربلند ہو کے رہو گے، عزت تمہیں ملے گی. سورہ آل عمران آیت نمبر 139. اسی طرح روزیوں کا سرچشمہ، خیرات و برکات، رب کی رحمتوں کا سرچشمہ کہاں ہے؟ ایمان کے اندر ہے. ایمان کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ روزیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سورہ اعراف آیت نمبر 96 کہ اگر یہ بستی والے اللہ کے اوپر ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، برائیوں سے بچتے، اللہ فرماتا ہے ہم آسمان سے روزیوں کے دہانے کھول دیتے اور زمینوں کے سینے کھول دیتے ان کے لیے. ایک چھوٹا سا کام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے سرزمین سعودی عربیہ پہ کیا. ایک توحید کے نعرے کو بلند کیا، شرک کے مظاہر اور اس کے نشانات مٹائے. اسی مملکت سعودی عربیہ سے توحید کا غلبہ ہے، سنت رسول کا غلغلہ ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ، بلیک گولڈ زمین سے نکل رہا ہے. نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے؟ بولو نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے؟ بلیک گولڈ پٹرول نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے؟ یہ کیلوں کے چھلکے چاٹنے والے، ان کے باپ دادا ہندوستان بر صغیر جا کر کے سوکھی روٹیاں بوریوں میں بھر بھر کشتیوں سے لا کر بھگو کر اپنے بچوں کو کھلانے والی یہ قوم ہے. جب تک گنبد اور قبے پوجتی رہی تب تک غربت کا عالم یہ تھا کہ حاجیوں کے تھیلے اور حاجیوں کی جیبیں کاٹتے تھے یہی عرب. لیکن جب اللہ کے فضل و کرم سے محمد بن عبد الوہاب کی دعوت سے یہی لوگ توحید و سنت سے آشنا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا غلبہ کیا اور سنت کو غالب کیا. رب ذوالجلال نے نعمتوں کے خزانے کھولے ہیں کہ نہیں کھولے ہیں؟ بولو امن ہے کہ نہیں ہے؟ چین ہے کہ نہیں ہے؟ بینک میں تھیلے بھر کے نوٹیں لے آؤ، کوئی پوچھنے والا ہے؟ تمہیں تو بینک کا ملازم ہی لٹا دے گا. ہمارے یہاں تم بینک سے روپیہ لے کے چلو، راستے میں تمہیں 10 کے لیے تمہارا خون کر دے گا. دکانوں کو تم صرف پردے گرا کے چلے جاتے ہو اور نماز پڑھ کے آتے ہو، کوئی ایک حبہ چھوتا ہے؟ کہاں ہے یہ امن؟ کہاں ہے یہ سکون؟ یہ اسی توحید کی بدولت ہے. مسلمانوں، دنیا کے سامنے ایک تجربہ مشاہداتی نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے. اے اسلامی ملکوں کے سربراہو، اے بادشاہو، اے حکمرانوں، سعودی عربیہ کو گائیڈ آئیڈیل بنا کر یہاں بھی توحید کے غلغلے کرو اور پھر آرام سے چادر تان کے سو. تمہیں کوئی پوچھنے والا؟ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کون؟ اللہ کرے گا. لیکن دل ہو تو سمجھیں، آنکھ ہو تو دیکھیں، کان ہو تو سنیں. مشرک تو جانور ہوتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. کیا کیا بتائیں ہم؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، تمہارے لیے روزیوں کے ایسے راستے بنائے گا اور ان راہوں سے تمہیں روزیاں عطا فرمائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ روزی کہاں سے آ رہی ہے. کس کی بدولت؟ بولو. یہ ایمان کا ثمرہ ہے، یہ ایمان کا پھل ہے. سورہ الطلاق آیت نمبر 3. اللہ مومنوں کا دوست ہوتا ہے اور مومن اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور جو اللہ جس کو اپنا دوست بنا لے اس کا کیا کہنا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا دوست ہے اور انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی عطا فرماتا ہے. تو مومنوں، سب مومن اللہ کے دوست ہیں، سب مومن اللہ کے دوست ہیں. اسی طرح بہت سارے ایمان کے ثمرات ہیں، برکات ہیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، صحیح مومن بنو. پورا قرآن بھرا ہے، اٹھا کر کے دیکھو کہ اللہ غلبہ، سلطنت، روزی، آشائش، نعمت، جنت، حوریں،
सब कुछ। वल्लाह तुम सही मोमिन बन जाओ, हवाएं, फजाएं, घटाएं, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सब कुछ तुम्हारे फर्माबरदार बन जाएंगे। तुम इशारा करोगे, तुम्हारे पीछे पीछे सब चलेंगे, लेकिन तुम सही मोमिन बन जाओ। अल्लाह हम सबको इन समरात और इन बरक़ात के हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सच्चा पक्का मोमिन बनाए और हम सबको हमारे दिलों के अंदर सही ईमान अता फरमाए, जो जुबान से इकरार हो, दिल में तस्दीक हो, अमल से उसका इजहार हो। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तिहाद अता फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया है कि मौलाना या मौलवी के क्या माने हैं, कौन सा लफ्ज़ अपने आलिम के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल मौलाना मौलवी कोई हर्ज नहीं है, आम तौर पर लोग कहते हैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये मौलाना के माने रहनुमा के हैं, रहबर के हैं, इसलिए को कह सकते हैं, कोई हर्ज इसमें नहीं है। हमारे आलिम कहते हैं कि जो कलमा पढ़ लिया वो ज़रूर एक दिन जहन्नम से निकाला जाएगा। क्या कलमा पढ़ लेना जन्नत की दलील है? अगर दलील न होती तो आप अपने चचा अबू तालिब से बात न कहते कि मेरे कान में धीरे से पढ़ लो कलमा, मैं अल्लाह के यहाँ आपके लिए हुज्जत बनूंगा, खा वो कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, कलमा की बरकत से जहन्नम से ज़रूर निकाला जाएगा। क्या ये बात सही है? बेशक कलमे की ये फजीलत है, लेकिन कलमा पढ़ने का मतलब क्या है? कलमा पढ़ने तो वाजपेयी जी से भी कलमा पढ़वा लीजिए आप, जनाब बाल ठाकरे भी पढ़ लेंगे, बिल क्लिंटन भी कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, वो ला इलाहा तो कहते ही हैं, लेकिन फिर भी शिर्क करते हैं। तो कलमा पढ़ना ये नहीं कि जुबान से कह दिया। इकबाल कहते हैं जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नज़र जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, जुबान से कलमा कहना काफ़ी नहीं है। और जहाँ तक अबू तालिब की बात है, वो उनकी खुसूसियत अलग थी। अबू तालिब ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज ये कलमा पढ़ पढ़ कर लोगों को जन्नत की टिकटें देने वाले ऐसा कर सकते हैं? तो वो एक खुसूसी चीज़ है, वो उनके लिए है, वरना अल्लाह के हबीब ने उसके बाद तो किसी से नहीं कहा कि मेरे कान में कलमा पढ़ लो, बकिया जाओ जो भी करना है करो, कोई बात नहीं, तुम जन्नत में हम तुम्हें बख्शवा लेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके बाद? कोई बताए, कोई मिसाल पेश करे? तो ये है असल मसला। अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। एक भाई ने पूछा है कि माँ बाप घर में झगड़ा फसाद में मुब्तला रहते हैं, हम उनकी रहनुमाई नहीं करते, सच बात कहो तो मानने के लिए भी तैयार नहीं, बताइए उनके साथ क्या सलूक करें? आप उनके साथ अच्छा सलूक करें, अपने तई उनके फर्माबरदार बने, वो अगर गलत बातों का हुक्म दें उसको ना मानें, आप उन्हें नसीहत करते रहें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें, उनके लिए दुआ करें, उनसे लड़ाई फड्डा, उनको मार पीट, उनसे बाइकाट हराम है, भले वो काफिर हैं, मुशरिक हैं, कोई भी, ठीक है। आपका फर्ज यह है कि बहैसियत बेटा आप माँ और बाप की खिदमत करें हत्तल इम्कान, बस। क्या दीन के अंदर हर बात की दलील है? अगर हर बात की दलील न मिले तो फिर क्या करना है? हर बात की दलील दीन के अंदर मौजूद है, अल्लाह तबारक तआला ने नाजिल फरमाई है ना। न मिले तो हमारे अकल का, हमारे दिमाग की खता और गलती है, अल्लाह और उसके रसूल की गलती। अब आपसे कोई पूछे भैंस खाने की क्या दलील है? हाँ फट से पूछते हैं कि भैंस खाने की क्या दलील है कुरान में, हदीस में? तो उनसे कहो यही दलील है कि इसके हराम होने की कोई दलील नहीं है, इसके हराम होने की। तुम बताओ, हराम है तो बताओ, है कि नहीं? हाँ, जितनी भी हराम चीजें थी अल्लाह ने सबको क्या कर दिया है? बोलो, बयान कर दिया है। अब जो हलाल है अल्लाह ने उसका जिक्र, रसूल ने उसका जिक्र, इसका मतलब यह है कि हलाल है। कलमा एक है या सात है? भाई कलमा एक है, हम एक हैं, अल्लाह एक है, कलमा भी कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 6, हनफी हजरात हमें गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, इसका क्या जवाब है? ओहो हो, कहाँ आप ले आए यहाँ पे? उन गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, उनका यही जवाब है कि रात का उल्टा बेरात नहीं होता, मुक़ल्लिद का उल्टा गैर मुक़ल्लिद नहीं होता, मुक़ल्लिद का उल्टा मुत्तबे होता है, मुहक्किक होता है। मुक़ल्लिद कहते हैं जाहिल को, मुक़ल्लिद किसको कहते हैं? अहमक और गबी और जाहिल को मुक़ल्लिद कहते हैं, और वही लोग तक़लीद करते हैं। लेकिन जाहिल का उल्टा गैर जाहिल नहीं होता, जाहिल का उल्टा आकिल होता है, आलिम होता है। तो मुक़ल्लिद का उल्टा गैर मुक़ल्लिद नहीं होता, मुक़ल्लिद का उल्टा मुत्तबे होता है, नबी की इत्तिबा करने वाला। ये उसको जवाब दे दें आप। हमारे मुल्कों में यानी हिंदुस्तान में बड़ी और छोटी ज़ात का तासुब और लड़ाई झगड़े हैं, क्या कुरान हदीस की रोशनी में दे? बड़ी ज़ात और छोटी ज़ात का ये ज़्यादातर काफिरों में है अल्हम्दुलिल्लाह,
مسلمانوں میں نہیں ہے. کافروں میں تو بھائی بھائی ایک گلاس میں پانی نہیں پیتا، لیکن مسلمانوں میں ٹھیک ہے بڑی چھوٹی ذات لوگوں نے بنائی ہے، حالانکہ یہ جاہلیت ہے، لیکن کھانا وانا آپس میں کھاتے ہیں پیتے ہیں ایک دوسرے کے گلاس میں برتن میں. ابھی یہ جہالت نہیں آئی ہے مسلمانوں میں. ہاں شادی بیاہ جب ہوتے ہیں تو وہاں ہماری ماؤں بہنوں کی ناکیں ذرا اونچی ہو جاتی ہیں. مرد بیچارہ اتنا نہیں سوچتا، لیکن ہماری مائیں بہنیں بڑھیا دادی وغیرہ کون سے خاندان کی لڑکی ہے، کون سے خاندان کو فلانے میں شادی نہیں کریں گے، ہمارے خاندان میں ہی ہے کہ نہیں. عورتیں زیادہ نخرے بگھارتی ہیں، ورنہ الحمدللہ دھیرے دھیرے اب مسلمانوں بھی یہ کم ہو رہا ہے، اور اللہ کرے یہ جڑ کٹ جائے اور مسلمان صحیح راہ پہ ہیں. اللہ جزائے خیر. ایک بزرگ صاحب علم قاری اور پرہیزگار شخص ہندوستان میں ہیں جو ہر نفل نماز اور ہر سنتیں ادا کرتے ہیں. خبر ملی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کئی مرتبہ خواب میں دیدار کیا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دیدار مسلمان کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن وہ دیدار جس کا ہو رہا ہے وہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. نہیں شیطان بھی آگے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. آپ نے دیکھا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں تو رسول نہیں ہے، رسول کوئی اور ہیں؟ بولو. ارے جب شیطان صراحتاً آ کے کہہ سکتا میں اللہ ہوں تو رسول ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں نبی نے ہمارے فرمایا ہے میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. میری شکل تو شکل اختیار نہیں کر سکتا. اگر کسی نے نبی کو آپ کے حلیہ مبارک کی طرح دیکھا ہے اور وہی شکل ہے جو سیرت طیبہ میں موجود ہے تو اس کی خوش نصیبی ہے. اگر وہ نیک ہے تو خوش نصیبی سمجھے، برا ہے، غلط ہے، بدعقیدہ ہے، یہ نہیں کہ اپنے خیال میں بہت اچھا ہے، متقی پرہیزگار ہے تو وہ سمجھے. متقی پرہیزگار ہونے کا میں نے بتایا مشرک بدعتی نہ ہو. یہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ مشرک اور بدعتی دیکھے اگر ہے اور نبی کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آئے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے اور اس کو بتلانے کے لیے کہ تو ایسا نہ کر، صحیح راہ پہ آ، میری سنتوں کو کے اوپر عمل کر. ٹھیک ہے، اور اگر صحیح ہے اور آیا تو اس کے لیے خوش نصیبی ہے، چلو الحمدللہ. لیکن اس شکل میں دیکھا ہو جس شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایسے نہیں کہ اپنے مولوی کی شکل میں دیکھ لیا کہا نبی ہے، یا چشمہ لگائے ہوئے ہیں. کیا لگائے ہوئے ہیں؟ بعض لوگوں نے ہاں ہمارے حضرت جی لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہم نے نبی کو دیکھا چشمہ لگائے ہوئے. ہمارے نبی اردو بول رہے ہیں، ہمارے نبی اردو بول رہے ہیں. کہا حضور آپ کو اردو کہاں سے آئی؟ کہا جب سے دارالعلوم کی بنیاد پڑی، جب سے مجھے وہاں کے اساتذہ نے اردو سکھا دی. ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، استغفر. ایسے خواب بیان ہو رہے ہیں. ایک صوفی اقبال مر گیا، اللہ اسے جو حساب لینا ہے لے. اس کا مدینے میں تھا. بہجت القلوب ایک کتاب لکھی زکریا صاحب کے نام، منامات بشائر. اس میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کشف ہوا. کیا ہوا؟ کشف کہ مجھے جوتا پہنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر. ہم نے کہا بے حیا بے غیرت، تجھے نبی نظر بھی آیا تو جوتا پہنا رہا ہے؟ یہ بیان اپنا تقدس بیان کرنے کے لیے، اور لوگ باقاعدہ اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہمیں مقدس سمجھو، بزرگ سمجھو. یہ سب اسی لیے بیان کرتے ہیں. یہ ریاکار، یہ شیطانی دھوکوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. شیطان ان کو دھوکہ دے کے گمراہ کر رہا ہے. اللہ ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھے. کیا جو آدمی پہلی بار عمرہ کرتا ہے تو کیا اس کو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ پورے سر کا بال بنا ڈالے؟ بس سر کے تھوڑے بال؟ میرے بھائیوں پہلی بار کرو یا 10 بار کرو، سر کا بال صاف کروانا افضل ہے. اللہ کے نبی نے دعا کیا ہے. البتہ اگر آپ افضل نہیں چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے ہی کرا لیں، چاہے پہلی بار کریں چاہے 10ویں بار کریں. کیا نیک اعمال کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ تقدیر اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیک اعمال سے نہیں دعاؤں سے بدلتی ہے. لا يرد القدر الا الدعاء. میں جلدی کر رہا ہوں، بے فکر رہیں. آپ لوگوں کو بڑی جلدی ہے، کل جمعہ ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ غاز بذات خود مجموعہ دعا ہے، نماز بذات خود مجموعہ دعا ہے. مگر پاکستان میں بعض نماز مجموعی و اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں. دعا عبادت کا مغز و سنت، مگر سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے. اس میں کون سا مسلک مانع ہے واضح کریں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک مانع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد میں ہمارے یہاں جو اللہم آمین والی دعا چلتی ہے اور پھر بعد میں برحمتک یا الرحمن یا وہ الفاتحہ والی چلتی ہے، یہ سب بدعات اور خرافات ڈھکوسلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سلام پھیرو، اور سلام پھیر کے آپ مقتدیوں کی طرف چہرے مبارک کرتے تھے اور پھر
3 दफ़ा सुबहान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर 35 दफ़ा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, और उसके बाद एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, उसका अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, और फिर वो दुआएं जो हदीस पाक से साबित हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, यही सहाबा को पढ़ाते थे, खुद भी पढ़ते थे, सहाबा भी पढ़ते थे। लेकिन जो हमारे यहाँ ये सटर फटर वाली जो अल्लाहुम्मा आमीन, ये सब बिदात और खुराफात हैं, बेशक ये गलत है। फ़लस्तीन में सारे अंबिया की खबरें हैं, पर उसके बावजूद उस पर इतना जुल्म तशद्दुद है, क्यों आप हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान भाइयों के मिजाज की दुरुस्ती करें ताकि वो समझें। शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए। नबियों की खबरें हैं तो क्या हुआ, नबी उठ उठ के फ़लस्तीनियों को बचाएंगे हैं? छोड़ दिया गया, बाकी 3 बचे, उनकी बेड़ियां काट दी गई, बाकी 3 बचे। चुनांचे दूसरे दिन भी इसी तरह से बेड़ियों में जकड़ कर और इसी तरह से कोड़े मार मार करके इनसे पूछा गया। कवारीरी एक साहब थे जो मुहद्दिस, उन्होंने भी कहा भाई हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता ये जुल्म, हमें छोड़ दिया जाए। हम भी मानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन ये मखलूक है। क्या है ये? मखलूक। बाकी 2 बचे, मोहम्मद इब्न नूह और अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह। मोहम्मद इब्न नूह और अहमद बिन हम्बल ने कहा कि नहीं, बल्कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं हो सकता। इनको बांध कर जब मामून रशीद के दरबार में पहुंचाया जाने लगा, रास्ते में थे कि मोहम्मद इब्न नूह दूसरी रात ही को इंतकाल कर गए। इस कदर जुल्म ढाया गया कि इस कदर मारा गया, पीटा गया कि रास्ते में इंतकाल कर गए। तने तनहा हजरत इमाम बिन हम्बल को जब दरबार में पहुंचाने से पहले एक दिन पता चला रास्ते में कि मामून रशीद हिलाक हो गया है, मर गया। मामून रशीद जब मर गया, होना तो ये चाहिए था कि उसके मरने के बाद ये जुल्म और ये ज्यादतियां खत्म हो जाती, लेकिन अल्लाह अकबर, उसके मरने के बाद और जुल्म ज्यादतियों का इजाफा हुआ। उसके बाद उसका भाई मोहतसिम आया। मोहतसिम को मामून रशीद ने बाकायदे नसीहत की थी कि देखना, हमने ये अकीदा दुनिया के अंदर फैलाना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है जरूर, लेकिन ये मखलूक है और इसके ऊपर तुम्हें अड़े रहना है। चुनांचे मोहतसिम ने मजीद ज्यादतियां करना शुरू कर दी और मजीद गिरफ्तारियां करी और बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन को गिरफ्तार करके उसने सजा देना शुरू की। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर अल्लाह अकबर इस कदर सजाएं अल्लाह अकबर की रिवायात के अंदर आता है कि इमाम अहमद बिन हम्बल को जब रस्सियों में बांध कर भरे दरबार में और इस तरह से कोड़े मारे जाते थे कि रावी कहते हैं, जल्लाद का बयान है कि हम इतनी तेजी के साथ कोड़े मारते थे कि अगर वो कोड़े किसी हाथी के ऊपर मारे जाते तो हाथी बिलबिला करके अपने पैकर तोड़ करके भागता। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल जब बेहोश हो जाते मार खा खा करके, तो इनको तलवारों और तीरों से ऐसा कचोके लगाकर होश में लाया जाता, लेकिन मुर्दा लाश की तरह बेहोश रहते की। इस तरह से जुल्म सितम। लेकिन जब होश आता यही बात होती, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर तुम कहते हो कि कुरान मखलूक है, आतूनी शय्यम मिन किताबिल्लाह मिन सुन्नत रसूलिल्लाह, आओ मुझे दलील दो कि अल्लाह ने कुरान को मखलूक कहा है, तो मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ। अगर अल्लाह ने अपने कलाम को मखलूक कहा है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर अबू बकर ने कुरान को मखलूक कहा है तो दलील दो, उमर ने कहा है दलील दो, उस्मान गनी ने कहा है दलील दो, अगर अली इब्न अबी तालिब ने कहा है, सहाबा ने कहा है, तो हमें एक कौल बता दो कि इन्होंने कहा है कि कुरान मखलूक है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके सामने कोई जवाब नहीं था। बड़े बड़े मुहद्दिसीन बनने वाले उस दौर के झूठे मक्कार उलमा दरबार में बैठे हुए फतवे देते थे कि नहीं, ये अहमद बिन हम्बल झूठा है, ये फितना फैला रहा है दुनिया के अंदर, और ये हमारी हुकूमत और सल्तनत से लोगों को बर्दाश्त कर रहा है, हमारी जमात हमारी पार्टी के दरमियान इख्तलाफ पैदा कर रहा है, इसको इसी तरह से ईज़ाएं और तकलीफें दी जाएं। और इमाम अहमद बिन हम्बल तने तनहा दुनिया के सामने, मेरे भाइयों कहना बड़ा आसान है, लेकिन जरा चश्मे तसव्वुर में जरा देखो कि ऐसा इमाम जो इस तरह की मशक्कतें बर्दाश्त कर रहा हो एक हक बात के लिए, ये कोई मामूली मशक्कत नहीं है। चुनांचे मेरे अजीजों,
اس طرح سے امام احمد بن حنبل پہ یہ مشقتوں کے معتصم کا دور آیا، اور معتصم کے زمانے میں مزید ظلم و ستم کے داستان شروع ہوئے. اور اللہ اکبر، حقیقت یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل جب کوڑے کھا کھا کر کے بے ہوش ہو گئے تو تقریباً کم و بیش یہ تشدد اور یہ تعذیب کا سلسلہ 1.5 برس تک جاری رہا. کتنا؟ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ مسلسل 1.5 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا. جب یہ لوگ مایوس ہو گئے کہ احمد بن حنبل اپنی بات سے ٹلنے والا نہیں ہے تو ان کو آزاد کر دیا اور گھر کے اندر نظر بند کر دیا کہ تم اب گھر سے باہر نہیں نکلو گے. جب گھر کے اندر تھوڑی طبیعت ان کی سدھری، کچھ دنوں کے بعد میں زخم مندمل ہوئے، تو پھر مسجد کے اندر آنا جانا شروع ہوا اور مسجد کے اندر درس دینا انہوں نے شروع کیا. پھر بادشاہ کا آرڈر آیا کہ تم مسجد کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیچارے اس وقت اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھتے تھے اور سب سے ملنا جلنا اس وقت ان کا بند کر دیا گیا. چنانچہ تھوڑے دنوں کے بعد میں معتصم کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد معتصم کے بعد واسق نام کا خلیفہ جو مسلمانوں کا امیر بنا، امیر المسلمین، وہ جب بنا تو یہاں سے آزمائشوں کا ایک نیا سلسلہ پھر شروع ہوا. چنانچہ معتصم کے زمانے میں کوڑے اور ایذا رسانی اور جسمانی اذیتیں اور تعذیب دی جاتی تھیں، لیکن اس کے زمانے میں استغفر اللہ اس قدر مجبور کیا گیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اب حدیث کا بیان کرنا، حدیث پڑھانا، حدیث کے اوپر لوگوں کو دعوت دینا، یہ تمام سب چیزیں منع کر دی گئیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے ہی ہو کے رہ گئے. اور ایک دفعہ چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہی احمد بن حنبل تھے تو ان کے ساتھ فقیہ مصر امام یوسف بن یحییٰ البویتی تھے جو امام شافعی کے شاگرد تھے. انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کریں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جو ہے شاگرد نے جبکہ بیڑیاں پڑی ہوئی انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہرگز نہیں، ہم قرآن کو مخلوق نہیں مان سکتے، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا. قید ہی کے اندر ان کو ڈال دیا گیا اور قید ہی کے اندر پجرے بن کے رہ گئے، یہ وہی وفات ہو گئی ان کی. نعیم بن حماد کو بھی قید کے اندر ڈال دیا، اور وہ قید آج کل کے قید نہیں، زمین دوز قید ہوتے تھے، کنویں بنا دیتے تھے، اور کنویں اندر سرنگ ہوتے تھے، اس کے اندر ڈال دیتے تھے، اس میں کوئی نہیں ہوتا تھا، اوپر سے ڈھکن کھول کر کھانے دے دیے، جو مل گیا نہیں تو اندر ہی پجڑے بن جاتے تھے لوگ، کتنے ہڈیاں سڑ پڑ کر کے وہیں ختم ہو جاتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا تھا ان کا. اس طرح کے عذاب کبھی اجالے نہیں دیکھتے، تاریکیوں میں ان کی زندگی گزرتی تھی. چنانچہ ایک دفعہ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح سے قید کر کے دربار میں لایا گیا اور ان کو ڈرانے کے لیے ایک بہت بڑا منظر قائم کیا گیا. درباری ملے سارے مولوی بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے ٹوپیاں لگائے ہوئے اور بڑے بڑے فتوے دینے والے بغداد کے بڑے بڑے علم والے منطق فلسفے اہل الرائے بیٹھے ہوئے. چنانچہ جب حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے لایا گیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا اور ان سے کہا گیا یہ بتاؤ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کہا اللہ کا کلام ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بتلاؤ کہ یہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا ہے. فوراً 2 آدمیوں کو بلایا گیا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کو قتل کیا گیا. 2 آدمیوں کو ڈرانے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دربار میں دیکھا امام شافعی کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا اے فلاں ذرا ہمیں بتاؤ موضوع کے اوپر مسح کرنے کے تعلق سے امام شافعی کا کوئی قول ہے؟ یعنی اس وقت کا جو مناظر تھا بادشاہ کا، اس نے کہا یہ عجیب و غریب آدمی ہے کہ موت اس کے گردن، اس کے سر کے پاس، اس کے سر کے اوپر ناچ رہی ہے، تلواریں اس کی گردن کے قریب ہیں اور اس وقت بھی یہ مسئلے مسائل میں پھنسا ہوا. اس وقت بھی وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس طرح سے حق کا پیغام لوگوں کے سامنے دیتے رہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں یہ ایک واقعہ بغداد کا یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کو ہتھکڑیاں لگا کر دربار میں پہنچایا جانے لگا تو بادشاہ کے دروازے پر دنیا پورا بغداد امٹ کر کے آیا تھا مناظرے میں.
پورا بغداد دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آج احمد بن حنبل کو کیا جواب دینا ہے. اور جو احمد بن حنبل جواب دیں گے وہی ہم سب کا جواب ہے. پورا بغداد پورا بغداد کا پورا علاقہ اور مصر، شام اور کوفہ، بصرہ، دنیا امٹ کے آئی تھی احمد بن حنبل کو دیکھنے کے لیے. کیا دربار میں احمد بن حنبل کا مناظرہ ہوگا؟ دیکھو آج ان کی زندگی کا آخری وقت ہے، کیا یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ اور جب دربار میں جانے لگے اس وقت گیٹ پر ایک چور ملا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بعد میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اس چور کی باتیں مسلسل میرے دماغ میں جو ہے کچوکے لگاتی رہی. اس بغداد کے چور نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا احمد میں زندگی بھر چوری کرتا رہا ہوں اور آج بھی چوریاں کرتا ہوں اور ہمیشہ پکڑا گیا ہوں اور جب بھی پکڑا گیا ہوں میرے ہاتھ کٹ گئے ہیں دیکھو، لیکن میں اپنی چوری سے باز نہیں آیا ہوں. میری سرخ ہو گئی ہیں، زخم خوردہ ہے، ایک دم گڈھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنی اس چوری کی حرکت سے باز. اور تم تو حق پہ ہو، تم حق پہ ہو. ہم نے اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی اپنا یہ جرم نہیں چھوڑا ہے، تو تم بھی کتنا بھی ظلم سہ لینا، حق کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو دربار میں پہنچایا گیا اسی حالت میں، اور وہاں بھی پورا دربار بھرا ہوا اور امام احمد بن حنبل ہاتھوں میں بیڑیا اور پیروں میں جو ہے لوہے کی پوری زنجیریں پہنائے ہوئے کھڑے ہوئے. پوچھا گیا بولو. امام احمد بن حنبل نے وہی بات کہی، آتونی شیئا من کتاب اللہ، مجھے کتاب اللہ سے کوئی دلیل لا کے دو، اللہ کے قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی دلیل لا کے دو. حضرت ابو بکر کی کوئی دلیل دو، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی کوئی بات، لیکن کسی میں آواز نہیں آئی. جو مناظر عالم تھا اس بادشاہ کی طرف سے، امام احمد بن حنبل نے کہا اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نہ اللہ کی کوئی دلیل، نہ رسول اللہ کی کوئی دلیل، نہ ابو بکر کی، نہ عمر کی، کسی کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، تو یہ بتاؤ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ قرآن مخلوق ہے؟ جو بات تمہیں معلوم ہوئی کیا اللہ کو معلوم نہ تھی؟ رسول کو معلوم نہ تھی؟ ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان، علی کو معلوم نہ تھی؟ کہنے لگے نہیں اللہ کو معلوم، رسول کو معلوم. تو بولے اللہ کو کیا معلوم، مخلوق یا غیر مخلوق؟ اگر مخلوق تو دلیل دو، اور اگر اللہ کو معلوم تھا تو اللہ نے بتلایا کیوں نہیں؟ اس طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث اور قرآن کے ذریعے اس مناظرے کو فتح کیا. واثق اچھل پڑا اپنے تخت سے اور اس نے کہا احمد صحیح کہہ رہے ہیں. جب اللہ نے نہیں بتلایا، رسول اللہ نے نہیں بتلایا، لیکن پھر بھی اس ظالم بادشاہ نے پھر بھی اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ بہرحال یہ ہمارے علماء درباری جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے. اس طرح سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عجیب و غریب موقف تھا حضرت امام احمد بن حنبل کے تعلق سے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو تقیہ کر لینا چاہیے تھا، یعنی جان بچانے کے لیے کہہ دینا چاہیے تھا، اتنا ظلم برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ بات کہی گئی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تقیہ وغیرہ چھپانے ابانے کا وہاں ہوتا ہے جہاں اسلام نہ ہو، جہاں مسلمان نہ ہو، وہاں آدمی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن جہاں اسلام کی حکمرانی ہو، جہاں مسلمان حکمراں ہو، وہاں ایمان کو چھپانا حرام ہے. وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر ڈٹ جانا یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، وہاں نہیں چھپا سکتے. چنانچہ امام احمد بن حنبل اسی طرح سے اس آزمائش کے اندر رہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو جب دربار میں وہ بات بتانا بھول گیا، جب دربار میں لوگوں نے پوچھا تو ایک محدث نے کھڑا ہو کر کے کہا احمد بن حنبل ارے کہہ دے قرآن مخلوق ہے، کہہ دے قرآن مخلوق ہے، ورنہ تیری جان لے لی جائے گی اور تیری کھال کھینچ لی جائے گی. امام احمد بن حنبل نے کہا میں کہہ تو دوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری امت جو دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہے، یہ اسی انتظار میں کھڑی ہوئی ہے کہ جو احمد بن حنبل کہے گا وہی ہم بھی کہیں گے. اگر میری اکیلے گمراہی کی بات ہوتی تو ہوتی، یہ نبی کی پوری امت جو باہر کھڑی ہوئی ہے یہ سب کی سب گمراہ ہو جائے گی، یہ سب جہنم میں جائیں گے. میں اپنی جان بچانے کے لیے نبی کی امت کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا.
اس وقت سے جب یہ حق کا آوازہ بلند ہوا، حضرت امام احمد بن حنبل کو یہ خطاب دیا گیا امام اہل السنہ والجماعہ، یہ اہل السنہ والجماعہ کے امام، اور ان کی گزر بسر غریبی آپ کو پتا ہے، معیشت حضرت احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے اتنے غریب تھے یہ، اور احادیث کی خدمتیں کرتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی سے ایک پیسہ بھی نہ قرض لیا، نہ کسی سے ادھار لیا، نہ کسی کا عطیہ اور ہدیہ انہوں نے قبول کیا۔ ایک دفعہ ایک محدث کہتے ہیں کہ بہت دنوں تک امام احمد بن حنبل غائب تھے، ہمیں نظر نہیں آئے، اتفاقاً ہم بغداد گئے تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولا، اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل ایک کپڑا لپیٹے ننگے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ کہا آپ کہاں غائب تھے، کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے کپڑے چوری ہو گئے، میرا تھیلا کوئی اٹھا لے گیا اور میں یہاں ننگا بیٹھا ہوا ہوں۔ کہنے لگے میرے پاس یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے، میں دے دیتا ہوں آپ کپڑے کر۔ کہا نہیں مجھے تمہارا کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگے قرض ہے، کہا قرض بھی مجھے نہیں چاہیے۔ تو بولے پھر؟ تو کہنے لگے میرے لیے کچھ لکھ دو۔ کہا ہم یہ لکھ دیں گے، اس لکھنے کے بدلے جو اجرت ہے 1 دینار، جاؤ کپڑے لے آؤ، اتنا لمبا کپڑا ہو کہ لنگی پہن سکوں، ایک ہی چادر۔ وہ گئے، 1 دینار جو اجرت تھی، ان کے لیے چند حدیثیں ایک کاغذ پہ لکھ دی انہوں نے، ایک کاغذ پہ چند حدیثیں لکھ کے دی، تو اس کا 1 دینار انہوں نے دیا، تو اس کا کپڑا خریدا، وہ کپڑا خرید کر کے ایک کی چادر بنائی اور ایک کو انہوں نے لنگی پہنا، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اس طرح خودداری، اس طرح سے قناعت، اور اس طرح سے صبر، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر توکل، اور اللہ رب العزت کی راہوں میں مصیبتوں کو برداشت کرنے کا قوت کی طاقت و قوت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حاصل کی تھی۔ امام احمد بن حنبل کے والد نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی تھی، ایک کارخانہ تھا تھوڑا بہت وہی، اور اس کبھی کبھی کپڑے وغیرہ، کپڑے بننے کا تھا چھوٹا سا، اسے